بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک سے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میرے نزدیک دنیا میں اس سے زیادہ اہم ٹاپک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ پوری دنیا کی وہ قومیں جو آج ترقی کے عروج پر قائم ہیں، انہوں نے ترقی صرف اور صرف تعلیم کو بنیاد بنا کر کی۔ تعلیم حاصل کرنا کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم اور ایک اچھی معیاری تعلیم فراہم کرنا کسی بھی ملک کی حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ یہاں پہ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں تعلیم کے کیا حالات ہیں، پاکستان میں تعلیم کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور آج کے اس دور میں ہم کن چیلنجز سے گزر رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم سکولوں کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 1,97,622 پرائیویٹ سکول ہیں۔ ان 1,97,622 پرائیویٹ سکولوں میں 15 لاکھ کے لگ بھگ اساتذہ کرام بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ان 1,97,622 سکولوں میں تقریباً 2,25,21,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ٹیچر کتنے بچوں کو پڑھائے کہ بیسٹ کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے، تو ایک ٹیچر 10 بچوں کو اگر پڑھائے تو یہ بیسٹ کمبینیشن ہے۔ پاکستان میں یہ بھی اس وقت چیلنج ہے کہ ایک ٹیچر کے حصے میں 50 سے زیادہ بچے سکول لیول پہ آ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں اس وقت 2,28,00,000 بچے ایسے ہیں جن کی عمر 5 سال سے 12 سال کے درمیان ہے، لیکن وہ سکول میں تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، سکول میں نہیں داخلہ لے سکتے اپنے معاشی مالی حالات کی وجہ سے۔ اور پاکستان پوری دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر ہے کہ جس میں ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کون سا ملک ہے۔ پہلے نمبر پر افریقہ کا ایک پسماندہ ترین ملک نائجیریا ہے، جہاں پہ چھوٹے بچے سکولوں میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کا ایک اور بہت بڑا چیلنج کہ اس وقت پاکستان دنیا کے پہلے نمبر پر ہے کہ جہاں پہ ان پڑھ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آتے ہیں پاکستان کی لٹریسی ریٹ کی طرف، جس کو ہم شرح خواندگی کہتے ہیں۔ پاکستان کا لٹریسی ریٹ اس وقت 58% ہے۔ پچھلے سالوں میں یہ 60% یا اس سے بھی زیادہ لیول تک گیا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہے ڈکلائن کا شکار ہوا۔ پاکستان میں اس وقت مردوں میں شرح خواندگی 70% اور خواتین میں 47% ہے۔ پاکستان کے لٹریسی ریٹ کو اگر ہم پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے کمپیئر کریں تو ایک اور ہمیں الارمنگ سچویشن نظر آتی ہے۔ پہلے میں آپ سے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے لٹریسی ریٹ کے بارے میں شیئر کروں گا۔ ایران، لٹریسی ریٹ ایران کا 84% ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات، اس کا لٹریسی ریٹ 90% ہے۔ سری لنکا کا لٹریسی ریٹ 91% ہے۔ قطر کا لٹریسی ریٹ 96% ہے۔ چائنا 95% ہے۔ عمان 87% ہے۔ بنگلہ دیش 60% اور افغانستان 38%۔ تو پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں افغانستان کے بعد پاکستان کا لٹریسی ریٹ بوٹم لائن پر ہے، نچلی سطح پر ہے۔ یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق لٹریسی ریٹ کے اگر فہرست بنائی انہوں نے تو اس میں 221 ممالک میں لٹریسی ریٹ کو بیس بنا کر پاکستان کا نمبر 180 نمبر پر آیا، یعنی کہ 180 نمبر اور پاکستان آؤٹ آف 221 کنٹریز میں آیا، بوٹم لائن پر ہے۔ یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یونیسکو نے کچھ سال پہلے ایک اسیسمنٹ کی کہ پاکستان میں 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے بچوں کو ایک انگلش کا مضمون پڑھنے کے لیے دیا۔ وہ مضمون ان کے سلیبس کا حصہ نہیں تھا، اس سے ہٹ کر تھا۔ اس کے نتائج ہلا دینے والے تھے، حیران کن تھے۔
5ویں لیول کے بچوں میں سے صرف 6% بچے ایسے سامنے آئے جو وہ مضمون پڑھ سکے. 94% بچے وہ انگلش کا مضمون پڑھ بھی نہیں سکے. کلاس یا لیول 6 کی بات کریں تو اس میں سے 32% بچے ایسے سامنے آئے کہ جو سلیبس سے ہٹ کر مضمون پڑھنے کے لیے انگلش لینگویج میں ان کو دیا گیا تو وہ پڑھ سکے. 68% بچے اس مضمون کو پڑھنے میں صرف پڑھنے میں ناکام رہے. یہ ہمارے لٹریسی ریٹ پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آگے چلتے ہیں. پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں جو رقم مختص کی جاتی ہے وہ 2.2% ہے ہمارے جی ڈی پی کا. انٹرنیشنل ماہرین اقتصادیات اور ماہر علوم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک میں تعلیم کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ میں کم از کم جی ڈی پی کا 4% رکھیے. انڈیا میں یہ شرح 3.8% ہے. ہم اس میں بھی پیچھے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ملک کے نصاب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں سے بیچلر ڈگری کر کے باہر کے ملکوں میں پڑھنے جاتے ہیں انہیں یہ پروگرام یا یہ مضمون یا یہ سبجیکٹ یا یہ کورسز دوبارہ وہاں جا کے پڑھنے پڑتے ہیں. باہر کے ممالک کی یونیورسٹیز ہمارے کورسز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. آگے چلتے ہیں. یاد رکھیے گا تعلیم کسی بھی ملک کے عروج اور زوال میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس وقت ہمارے ملک میں جو تعلیم کا نظام چل رہا ہے ہم اس کو 2 شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا سرکاری اور دوسرا پرائیویٹ. یہاں میں بات کرتا چلوں کہ پچھلی 3 دہائیوں میں پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کے شعبے میں شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہاتی پسماندہ علاقوں میں بھی اچھی اور معیاری تعلیم فراہم کی ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیمی میدان میں بہت سارے ہنرمند، بہت سارے ٹیلنٹڈ بچے، بہت سارے قابل بچے، بہت سارے انجینئر، ڈاکٹر، کمپیوٹر اسپیشلسٹ وہ پیدا کیے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے نہ صرف حکومت کا ساتھ دیا بلکہ عوام کا ساتھ دیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے بہت سارے ہمارے پبلک میں ایسے لوگ جو زیادہ فیسیں ادا نہیں کر سکتے ان کو سپورٹ کیا ہے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تعلیمی ترقی کا خواب پورا کرنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی اہمیت کو اجاگر کرنا پڑے گا، ان کو ان کا ایک سٹیٹس دینا پڑے گا. اس کے بغیر پاکستان میں ہم تعلیمی ترقی کا خواب پورا نہیں کر سکتے. اس وقت ہمارے ملک کی جو سچویشن چل رہی ہے خاص طور پر کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے تو بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی ادارے آن لائن ایجوکیشن پر آئے ہیں. آن لائن ایجوکیشن اس وقت ہماری ضرورت بن چکا ہے. کیوں کہ آج بچے تعلیمی اداروں میں آ کر تعلیم حاصل نہیں کر رہے. کرونا وائرس کی وجہ سے تمام پاکستان کے تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، بلکہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ فی الحال 31 مئی تک ان کو چھٹیاں دی جا چکی ہیں گرمیوں کی. اور میرا یہ کہنا ہے کہ جون اور جولائی جو پاکستان کے میدانی علاقوں میں ایک گرمی کا پیک کا سیزن ہوتا ہے اس میں بھی بچوں کی حاضری اسکولوں میں خاص طور پر نہ ہونے کے برابر ہوگی. تو یہاں پہ اگر کوئی سسٹم اہم رول پلے کر سکتا ہے تو وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے. بہت سارے تعلیمی ادارے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، بہت سارے نہیں کر پا رہے اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے. یہاں ونس اگین میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا اور ایک سجیشن دوں گا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ملک میں اچھی اور معیاری تعلیم میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. حکومت کی کچھ تجاویز پچھلے دنوں سامنے آئیں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بچوں سے، اسکول خاص طور پر بچوں سے اپریل اور مئی کی فیسیں 20% کم وصول کریں. میرا یہ کہنا ہے کیا پرائیویٹ سکول یا پرائیویٹ کالجز جن عمارتوں میں قائم ہیں وہاں پہ ان عمارتوں کے مالکان کیا 20% کرائے کم کر رہے ہیں؟ کیا ان عمارتوں میں جو یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں کیا حکومت ان کو 20% بل کم کر کے بھیج رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو برائے مہربانی پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر پر مہربانی کیجئے اور ان کو کچھ ریلیف دیجئے. یہاں پہ
حکومت کا ایک اچھا اقدام یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی ٹیچر کو فارغ نہ کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ایک حکومتی رپورٹ یہ سامنے آتی ہے کہ اپریل اور مئی میں پورے پاکستان میں تقریباً 1,85,00,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں میں تمام پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہیں، کاروباری حالات بالکل بند ہو چکے ہیں، یہاں ہم نے مل کے چلنا ہے، مل کے کام کرنا ہے۔ تو یہاں میری یہ ریکویسٹ ہے تمام والدین سے، اپنے بچوں کی فیسیں اپنے تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں ادا کیجئے۔ ٹائم پہ ادا نہیں کر سکتے، اسکولوں سے کچھ ایکسٹینشن لیجئے، لیکن اس سلسلے کو ختم نہ کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیمی میدان میں کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں، اور ان کئی دہائیوں کا سفر دوبارہ سے شروع کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اپنے ملک کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، اور اپنی بات ان اشعار کے ساتھ مکمل کروں گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔